محترمہ مہمان صاحبہ کی اپنی فرما رہے تھے، میں یہ کرنا چاہوں گا کہ سماجی کارکنان جو ہیں، سماجی کارکن جو ہے، اور وہ لوگ جو سماج کی بھلائی اور سماجی خدمت میں مشغول ہوتے ہیں، وہ اس لحاظ سے اہل سیاست اور اہل ثروت سے ممتاز ہوتے ہیں کہ ان شخصیات کو جو سماجی بھلائی اور انسانیت کی خدمت میں اپنا وقت اپنی تمام تر توانائی صرف کرتے ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ وہ اہل سیاست اور اہل ثروت دونوں سے زیادہ ممتاز ہوتے ہیں، اس لیے کہ انہیں اقتدار کی فکر دامنگیر نہیں ہوتی اور نہ اقتدار کی خواہش ان کی مدد ہوتی ہے. اسی طرح سے اہل ثروت کی طرح انہیں اپنے سرمایہ میں اضافے کا بھی کوئی فکر دامنگیر نہیں ہوتی ہے. اور ان شخصیات میں اگر ہم جائزہ لیں اپنے اس معاشرے میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان شخصیات میں ایک بہت ہی نمایاں شخصیت رانا لیاقت علی خان کی بھی، جن کے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، جن کی خدمت میں اپنے مہر و وفا کے نذرانے اور محبتوں کے پھول پیش کرنے کے ہم آپ یہاں حاضر ہیں. ان میں سے ایک شخصیت رانا لیاقت علی خان. میں اپنے لیے عرض کرنا چاہوں گا آپ کو کہ جو نمایاں خصوصیات نے بہت ساری کا ذکر محترمہ مہناز رحمان صاحبہ اور اس سے پہلے ڈاکٹر رضوانہ نے کیا ہے، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو ایک بڑی نمایاں ان کی شخصیت ہے کہ شی واز مسلم بائی چوائس اینڈ بائی کمٹمنٹ. یہ ایک ایسا وصف ہے ان کا جو واقعتاً ممتاز کرتا ہے. اور اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے اپنی زندگی انسانیت کی خدمت اور سماجی بھلائی میں گزاری، وہ اسی کمٹمنٹ اور اسی چوائس کی جانب اشارہ کرتی ہے جس کا کسی کا بھی اسی کا اظہار کرتی ہے. ابھی ڈاکٹر مہناز رحمان صاحبہ نے آپ کو مسلم، میں طور سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، آپ نے مسلم فیملی لا کا ذکر کیا، تو میں اس کے پیچھے جو وزڈم ہے اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں دو باتیں گزارش کرنا چاہتا ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ وہ پہلی شادی کی موجودگی میں، پہلی شریک حیات کی موجودگی میں جو انہیں کہا گیا ہے کہ آپ اگر دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو آپ پہلی سے اجازت دیں. اس کے بھی ہماری اسلامی تاریخ میں ایک بہت بڑی مثال موجود ہے، اور وہ مثال خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سائرہ کی منظوری کے ساتھ دوسری شادی کی تھی، جو اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ خود اسلامی تاریخ کے مطابق یہ جو مسلم فیملی لا آرڈیننس ہے اس میں کوئی سکون نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات بھی کہ پہلی شریک حیات کی موجودگی میں ہماری اسلامی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تک سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات رہی، زندہ رہی، انہوں نے دوسری شادی نہیں کی. اور یہی حضرت علی کے بارے میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ دونوں چیزیں جو مسلم فیملی لا آرڈیننس کے حوالے سے جس کا ذکر بھی محترمہ مہناز رحمان نے کیا ہے، اس سلسلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وزڈم that can be the wisdom behind this legislation. اب میں آپ سے جو باتیں بہت ساری انہوں نے بتائی ہیں، میں ان کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہوں گا. جو ان کا کنٹریبیوشن ہے مسلم مدد ترقی نسواں میں اور حقوق نسواں کے حوالے سے جو ابھی بتایا، بھی میں آپ کی خدمت میں یہاں یہ میں ایک سویجر ابھی دے رہا ہوں جس میں وہ جو مسلم ویمن نیشنل کارڈ کی جو بات کی ہے انہوں نے، اس کی میں ایک تصویر موجود ہے جو ویمن نیشنل کارڈ کی خواتین جو ہے وہ اس وقت 1949 میں جب شہنشاہ ایران آئے تھے ان کو بالا دے رہی ہیں. یہ بھی مسعود عالم صاحب یہ آپ ابھی آئے ہیں. اب بات میں
اس حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو ایک یہ جتنی بے لاگ بات محترمہ رانا جاوید علی خان کر سکتی ہے، اس کی ایک مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ جب شمالی علاقہ جات میں ایک زلزلہ آیا اور زلزلے میں اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو جب اس زلزلہ کی جگہ کا اس مقام کا دورہ کر کے جب واپس آئے تو یہاں پہ اس کو ریسیو کرنے کے لیے رانا جاوید علی کا گورنر تھی اور وزیر اعظم غلام مصطفیٰ جتوئی اور وفاقی وزیر جو کراچی میں تھے اور باقی جو کابینہ کے صوبائی وزیر تھے وہ سارے کے سارے کیو میں موجود تھے. تو پہلے بیگم سب کی طرف مخاطب ہوتے ذوالفقار علی بھٹو نے ان سے کہا کہ ڈو یو بلیو ان میٹافزیکل ہیپننگ؟ بیگم رانا نے کہا آئی ڈونٹ. اس کے بعد جب غلام مصطفیٰ جتوئی کی طرف دیکھا تو کہنے سر کبھی کبھی باقی جو وفاقی اور صوبائی بیٹھے تھے وہ سب یہ اثر کر رہے تھے. یہ آپ اندازہ کرتے تھے. اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو تو غلام مصطفیٰ جتوئی نے ابھی ایک تقریب کی یہاں پہ بیگم رانا کے حوالے سے 10-12 سال پہلے. تو وہاں انہوں نے بتایا کہ جب 1974 میں اسلامک سمٹ کے بعد جب کرنل قذافی واپس جاتے ہوئے کراچی آئے اور ہی واز اسٹیٹ جنرل بائی گورنر سے یا گورنر ہاؤس میں، تو اس میں جو کنٹریبیوشن تھا ان کو انہوں نے یاد دلایا کرنل قذافی کو کہ آپ افریقہ میں ابھی بھی بہت ساری جگہ بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ جو ابھی تک کسی نہ کسی طرح کالونیلزم اگر نہیں تو نیو کالونیلزم کے زیر اثر ہیں. آپ اس کے بارے میں وہاں بات کریں اور چونکہ ایک پروٹوکول میں بالکل نئی چیز کی صاحب اس تقریب کے آخر میں جو کہ پروٹوکول میں عام طور پہ نہیں ہوتا، ذوالفقار علی بھٹو کو دوبارہ جائز فراہم کے اپولوجائز کرنا پڑا کہ یہ جو انہوں نے کہا تھا کہ میں اپالوجی کرتا ہوں یہ پروٹوکول کے سے بالکل رہتی. یہ میں ان کی جو بے لاگ انداز تھا اس کی جانب ابھی میں یہ جو نیو کالونیلزم کے بارے میں جو ہم نے لکھا ہے کہ اباؤٹ ریجن، اس بارے میں چند دو باتیں آپ سے کرنا چاہوں گا. ایک کے راوی ہیں بلجیس حسن ایمبیسڈر بلجیس حسن خان. یہ ایمبیسڈر بلجیس حسن خان نیدرلینڈ میں ان کے ساتھ ان کے سفارت خانے میں تھے. اور دوسرے ہیں اقبال اخن. یہ اقبال اخن بھی ان کے ساتھ کسی سفارت خانے میں رہے. آپ جانتے ہیں کہ اقبال اخن جو ہے پاکستان کے پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو بھی بہت کبھی عرصے تک رہے. بلجیس حسن خان نے بتایا کہ 1956 میں جب سوئز وار ہو رہی تھی، ایجپٹ نے سوئز کینال کو نیشنلائز کر دیا تھا مصر میں. اس وقت آپ تاریخ کے طالب علم اس بات کو جانتے ہیں کہ اس وقت یہ جو نہر سوئز ہے یہ پرائم منسٹر ڈزرائیلی کے زمانے میں جو کہ 3 مرتبہ وزیر اعظم رہا تھا انگلستان کا، اس کے زمانے میں یہ اس کو تعمیر کیا گیا تھا. تو برطانیہ، فرانس اور اسرائیل نے مل کے اس پر حملہ کر دیا تھا ایجپٹ کے اوپر. اس سوئز کینال کو واپس لینے کے لیے جو نیشنلائز کر دیا تھا جوان الخلاف نے. اس وقت پاکستان کی حکومت بدقسمتی سے اس نیشنلائزیشن کی مخالفت اور برطانیہ کی حمایت کر رہی تھی. لیکن بلجیس حسن خان کہتے ہیں کہ اس وقت محترمہ رانا جاوید علی خان نے ایک سے ایک مکتوب، ایک مراسلہ پاکستان فارن آفس کو ارسال کیا کراچی میں، چونکہ کیپٹل کراچی تھا. اس میں انہوں نے پاکستان کے اسٹینڈ کو اپوز کیا جو ہم پاکستان کرتے ہیں. انہوں نے اس بات کے اوپر کہا کہ پاکستان کو ایجپٹ کی نیشنلائزیشن کے موقف کی تائید کرنی چاہیے. اور انہوں نے پورے ڈی کالونائزیشن کا پورا ایک پس منظر اس کے بارے میں انہوں نے بیان کیا.
میں یہ عرض کروں کہ آپ جانتے ہیں کہ نیدرلینڈ میں پاکستان کے پہلے سفیر بنایا گیا تھا. ابھی بتایا گیا کہ پاکستان کی پہلے سفیر میری جو معلومات ہیں اس کے مطابق نہ صرف پاکستان بلکہ مسلم دنیا کی پہلی سفیر تھی بیگم رانا لیاقت علی. پوری دی انٹائر مسلم ورلڈ, she was the first lady, the first woman who will sign the position of the ambassador of ambassador. تو وہ نیدرلینڈ میں آپ کو معلوم ہے کہ ان کے شوہر جو وزیر اعظم تھے اور انڈونیشیا میں وار آف انڈیپینڈنس چل رہی تھی, اس وار آف انڈیپینڈنس کے وقت پاکستان نے وزیر اعظم کے حکم کے اوپر جو ایئر اسپیس تھی وہ نیدرلینڈ کی نہ صرف ایئر فورس کے پلینس کے لیے بلکہ جو کمرشل ایئر کرافٹ تھے کیرم وغیرہ کے لیے بھی وہ ایئر اسپیس کو ممنوع قرار دے دی تھی. وہ ایئر اسپیس پاکستان کی یوز نہیں کر سکتے تھے. اس پس منظر کے ساتھ بیگم رانا لیاقت علی خان was deputed in Hague as the Pakistan's ambassador there. تو یہ یعنی اس کے بعد یعنی اس حوالے سے ایک بڑی کشیدگی وہاں موجود تھی. تو رانا لیاقت علی خان نے نہ صرف اس کشیدگی پر قابو پایا بلکہ جیسے کہ میرے پیشرو مقررین نے آپ کو بتایا کہ وہاں ان کی اتنا کلوز ان کے کانٹیکٹ وہاں کی جو ایڈمنسٹریشن کے ساتھ خاص طور پہ جو کوئین جولیانا تھی ان کے ساتھ کہ آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے ایک محل نما مکان ہیگ میں دیا ہے جس میں آج اس کے ایک حصے میں پاکستان کے سفیر کا قیام پذیر ہے اور اس کے دوسرے اس کے اندر حصے میں جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں پاکستان کا ڈیلیگیشن ہے اس کا آفس ٹائم ہے. یہ پرسنل گفٹ تھا رانا لیاقت علی خان کے نام کوئین جولیانا کا, لیکن یہ انہوں نے پاکستان کو گفٹ کیا. یہ آپ ساتھ پیش کر سکتے ہیں. اسی طرح سے جب وہ ٹیونس میں ایمبیسڈر تھی پاکستان کی تو وہاں بھی انہوں نے یہ کوشش کی کہ افریقہ کے جو ممالک جہاں پہ ابھی ڈی کالونائز نہیں ہوئے پوری طرح اور وہاں اس طرح کے جو کالونیل رول ابھی تک کسی نہ کسی انداز میں باقی ہے, وہاں سے انہوں نے اپنی کوشش کی اور وہاں یہ جس کے گواہ ہیں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنی پوری کوشش کی اور اس طرح سے امریکہ میں ڈی کالونائزیشن کا جو پروسیس تھا اس کو آگے بڑھانے میں ایک بڑا واضح کنٹریبیوشن ہے. میں آپ کے زیادہ وقت لینے نہیں چاہوں گا کیونکہ ہم سب آج کی اس صدر محترمہ بڑی صاحبہ کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں, جمع ہیں. میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اسی کے ساتھ ساتھ میں بھی بات کی کہ میں آپ تمام قومی حضرات کا نام دے کے شکریہ ادا کروں. لیکن میں جناب محمد علیم خان غوری صاحب, لیاقت علی صاحب, محترم جناب افضل فاروقی صاحب, جناب مسعود عالم صاحب, جناب آصف رفیق صاحب اور میں نے پہلے ہی ذکر کر دیا تھا نصیر صاحب اور محمد وزیر صاحب کا جنہوں نے یہ بات سمجھائی ہے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کا شکریہ, بہت بہت شکریہ.